انسان مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو جاتی ہے، بھلا وہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس جو ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، تو مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے عقل کو لگاؤ، تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اگر تم کسی قبر کو کھود کر کے دیکھو گے تو اس مردے کی ہڈیاں تک نہیں باقی ہوگی، بھلا پھر اس مردے کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اب جو مسلمان بیچارے دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا جن کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، یا جنہوں نے اللہ کی قدرت پر کبھی گہری نظر سے نگاہ ہی نہیں ڈالی ہے، تو وہ تو اس پروپیگنڈے کے بہت جلد شکار بھی ہوتے ہیں، بہت جلد متاثر بھی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بالتفصیل اس چیز کو سمجھا چکا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا، وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ ابھی میں نے شروع خطبے میں آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو کہ موت کے بعد گل سڑ کر کے مٹی ہو جانے والے انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کیا تم میری قدرت کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم میری طاقت کا اندازہ اب تک نہ لگا سکے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے سب سے پہلے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے اس مٹی کو منی کا قطرہ بنایا۔ آج جو ہم یہ روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال جو ہمارے گھر میں پکتی ہے، سرسوں کا تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کی جتنی غذائیں آج ہم اپنے پیٹ میں جو بھرتے ہیں، وہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جب مرد اس کو کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ پروٹین کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے، اور مرد جب اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو پھر وہ پروٹین منی کی شکل میں عورت کے بچہ دانی میں جا کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، تمہاری ہڈیاں تک مٹی ہو جانے کے بعد کس طریقے سے زندہ کروں گا، تو کیا تمہیں میری قدرت کا اندازہ اب تک نہ ہوا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے سب سے پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے اس مٹی کو منی کا قطرہ بنایا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی سے تبدیل کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت کا کور چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ایک خوبصورت بچہ ماں کے پیٹ میں بنا کر کے بچے کی آنکھ، ناک، کان، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ناخن، بال، سب کچھ تیار کر کے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، جبکہ وہاں پر ایک بھی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک گاڑی تیار ہوتی ہے تو اس کے آگے پیچھے سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں، کوئی اسٹیئرنگ بنا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹائر لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اسکرو ٹائٹ کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مشین تیار ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں کوئی مزدور بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اور دنیا کی کمپنی میں جب کوئی ایک مشین یا کوئی گاڑی تیار ہوتی ہے تو اس کے آگے پیچھے سینکڑوں لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ماں کے پیٹ میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کے اندھیرے میں جا کر کے بچے کی کنسٹرکشن اور اس کی بناوٹ کا کام ہوتا ہے۔ ایک بچہ دانی کا اندھیرا، ایک ماں کی جھلی کا اندھیرا، ایک پیٹ کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں کے پیچھے بچے کی کنسٹرکشن اور اس کی بناوٹ کا کام ہوتا ہے۔ نہ وہاں کوئی مزدور ہے، نہ وہاں کوئی روشنی کا انتظام ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت بچہ بنا کر کے انہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، خوبصورت بچہ بنا کر کے ہم تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔
چاند، سورج، ستارے، درندے، پرندے، چرندے، زمین و آسمان اور یہ سمندر، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بناوٹ اور اس کے حسن و جمال میں ایک عجیب کشش رکھا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرما کر کے اس کی خوبصورتی کی تعریف قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ 3 کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیار محبت کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ جذبے میں آ کر کے کہہ دیا کہ بیگم آپ بہت خوبصورت ہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ جذبے میں آ کر کے عیسیٰ بن موسیٰ نے یہ کہہ تو دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اس لیے کہ میری بیوی تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ تو بعد میں ان کو احساس ہوا، اب بیوی ناراض ہو کر کے پردے کے پیچھے شوہر سے الگ بیٹھ گئی۔ یہ بیچارہ اب اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے جا کر کے مسئلہ معلوم کرنے لگا۔ انہوں نے جن کے پاس بھی جا کر کے مسئلہ معلوم کیا، سب نے یہی فتویٰ دیا کہ بھائی تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، ان پر طلاق پڑ چکی ہے۔ لیکن چونکہ بیوی سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے مارے مارے پھر رہے تھے۔ آخر کار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے پاس جا کر کے پہنچے اور ان سے پورا قصہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں واقع ہوئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ یہ جواب سن کر کے ان کی جان میں جان آئی، ان کو خوشی محسوس ہوئی، اور ان سارے علماؤں سے جا کر کے انہوں نے بیان کیا جنہوں نے طلاق پڑ جانے کا فتویٰ دے دیا تھا۔ اب سارے علماء کی مخالفت، اور وہ سارے علماء امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے پاس جا کر کے پہنچ گئے کہ بھائی تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جاؤ سورہ 3 کی آیت اٹھا کر کے پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورتی کا اعزاز بخشا ہے، کسی بھی مخلوق کو یہ اعزاز نہیں بخشا۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن الحم سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا ان کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں پڑی۔ اس زمانے کے علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی اس دلیل کے ساتھ جواب کو سن کر کے دنگ رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقوں کا سردار بنایا، تمام مخلوقوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورتی انسان ہی کو بخشی ہے۔ چاند بھی انسان کے مقابلے میں پھیکا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، یہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق انسان کی خوبصورتی کے بعد ہے۔ آج کل تو یہ جملہ مشہور ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کا ڈھانچہ ہے جو پیدا کرنے والے اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیان فرما رہا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے تمہیں خوبصورت بچہ بنا کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ عقل مند انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا اور سوچتا ہے
اور قدرت کی گہرائی پر نظر رکھتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، اس کے دل میں یہ عقیدہ بہت جلد بیٹھ جاتا ہے کہ جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے اور پھر اس منی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا سکتا ہے اور پھر اس جمع ہوا خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا سکتا ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا سکتا ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت کا کور چڑھا کر کے آنکھ، ناک، کان، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، یہ پوری انسان کی باڈی ایک چھوٹی سی جگہ میں تیار کر کے خوبصورت انسان بنا کر کے اللہ جب دنیا میں پیدا کر سکتا ہے تو اس اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس انسان کے مرنے کے بعد، گل سڑ کے مٹی ہو جانے کے بعد، اس اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اتنے سارے پروسیس سے گزار کر کے، اتنے سارے مراحل سے گزار کر کے ایک خوبصورت انسان بنا کر کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو اس اللہ کی قدرت میں کیا کمی ہے کہ گل سڑ کے مٹی ہو جانے والے انسان کو دوبارہ روح پھونک کر کے اپنے سامنے کھڑا نہ کر سکے؟ اور جو اس سچائی کو نہیں مانتا ہے، آج تو وہ آزاد ہے، آج تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کی آخرت برباد ہے۔ اللہ اس عقیدے پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے پکڑے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یورپ کنٹریز کی طرف سے، اسلام کے خلاف دشمنوں کی طرف سے اگر اس طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تو آپ کو ان سب سے متاثر ہونے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ قرآن ہے جس میں ہر دہریہ قسم کے لوگوں کے الٹے سیدھے سوال کا جواب ہے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ زندہ کر کے پھر اسی طرح دنیا میں بھیج دے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بہت بڑی مزے والی بات ہے۔ جو لوگ بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں وہ ڈبل بلڈنگیں کھڑی کریں گے، جن لوگوں کو شراب پینے کی عادت ہے وہ ایک پیک کے بجائے 2 پیک لگائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کے پیچھے مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ بے مقصد اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں دوبارہ اس لیے زندہ کرے گا تاکہ جن مظلوموں پر اس دنیا کے اندر ظلم ہوا، جو غریب و فقیر جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا مالداروں کو کہ ان غریبوں کے پاس تمہاری ضرورت سے زائد جو روپے پیسے ہیں وہ ان غریبوں تک پہنچا دو، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اگر آج ان لوگوں نے نہیں پہنچایا اور پارٹیوں میں شراب اور الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کل قیامت کے دن اس طرح کے مالداروں کو پکڑ کر کے اور بلکہ غریب ان کو گھسیٹ کر کے اللہ کی عدالت میں لائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، میں غربت کی وجہ سے ہاسپٹل کے دروازے پر تڑپ تڑپ کر کے دم توڑ دیا، میں اپنے گھر پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے دم توڑ دیا، ہاسپٹل تک نہ جا سکا۔ اللہ تعالیٰ ان مالداروں کو پکڑ کر کے سزا دے گا اور ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو اللہ تعالیٰ حق دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے قیامت کے دن کو متعین فرمایا، اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے پوچھ تاچھ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی نصیب کرے گا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں عن قریب ضرور سوال کیا جائے گا۔ اب آپ کہو گے کہ جو بیچارے غریب ہیں ان کے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ میرے بھائی، غریب ترین انسان کے پاس بھی اللہ کی بڑی سے بڑی نعمت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خدا کی قدرت اور اس کی دی ہوئی نعمت پر گہری نظر نہیں ڈالتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بتاؤ، ہم جب رات کو سوتے ہیں یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ جن کے دماغ میں دنیا بھر کی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ بیچارے گولیاں لے کر کے سوتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی، ان سے جا کر کے پوچھو کہ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جانا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہمیں بھوک لگتی ہے اور ناشتے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، تو بھوک لگنا یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ جس کے پیٹ کا چیمبر خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانا شروع کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کھایا نہیں جاتا، ایکچولی بھوک نہیں لگتی، میری ہیلتھ کمزور ہو رہی ہے۔ ذرا آپ ان لوگوں سے جا کر کے پوچھئے کہ یہ بھوک لگنا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس بھوک کے وقت کھانا میسر کیا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟
جو بیچارے بھیک مانگتے ہیں، گھنٹوں لاریوں کے پاس جہاں پر کھانے کا ہوٹل ہوتا ہے، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کوئی 10 روپیہ 20 روپیہ دیتا ہے، جب جا کر کے بھوک کب کی لگی ہوتی ہے اور کھانا ان کو کب مل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھوک لگتے ہی کھانا مل گیا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اگر ماں نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی عورت اس طرح پال لیتی محبت سے جس طرح ماں پالتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے باپ کا سایہ دیا، جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا، تحفظ دیا، تاکہ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کے پالے، روڈوں میں لے کر کے بھیک مانگتے نہ پھرے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، چلنے کے لیے 2 پیر دیے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، سننے کے لیے 2 کان دیے، چکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و شعور عطا فرمایا۔ یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کہ بتاؤ اگر اللہ تم سے تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لے اور تمہارے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے اور تمہارے دل و دماغ پر مہر لگا کر کے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، اللہ کے سوا کون ہے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو ان نعمتوں کو دوبارہ بحال کر سکے؟ یعنی آنکھ دینے والا بھی اللہ اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کو باقی رکھنے والا بھی اللہ، کان دینے والا بھی اللہ، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کو باقی رکھنے والا بھی اللہ، ہاتھ دینے والا بھی اللہ، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کو باقی رکھنے والا بھی اللہ، پیر دینے والا بھی اللہ، پیروں کے اندر چلنے کی طاقت کو باقی رکھنے والا بھی اللہ۔ اگر ان طاقتوں میں سے کوئی ایک طاقت ختم ہو جائے، سلب ہو جائے، بتاؤ اللہ کے سوا کون سا ایسا ڈاکٹر ہے، کون سی ایسی کمپنی ہے، کون سی ایسی فیکٹری ہے جو ان طاقتوں کو پہلے جیسا کر سکے؟ ہمارا ایک دوست یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، ان کے چچا یہاں پر کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کل میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے چچا نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ایک مرتبہ اور وضو کر رہے تھے، تو ان کو خدشہ ہوا کہ میری رکعت چلی جائے گی، تو وضو کر کے بھاگ رہے تھے کہ پیر پھسلتے ہی وہ گر گئے، گرتے ہی ان کو ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی، کافی دن زیر علاج رہے، لیکن پہلے الحمدللہ چلتے پھرتے ہیں لیکن صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے۔ یعنی قدرت کی طرف سے باڈی میں جو سیٹنگ ہوتی ہے ڈاکٹر ویسا سیٹنگ نہ کر سکا، تو اللہ اسی کو قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے جسم میں سے کسی ایک قدرتی طاقت کو چھین لے یا خود بخود بیماری کی وجہ سے ختم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو پہلے جیسا کر سکے؟ تو غریب ترین انسان کے پاس بھی بڑی سے بڑی نعمت ہے۔ عجیب ہے زبان، کتنی بڑی نعمت، اور اس کے ساتھ کتنی نعمتیں وابستہ ہے، ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ زبان کو اللہ نے کیسی صلاحیت دی ہے کہ جیسے ہی اس پر کوئی چیز رکھتے ہیں فوراً بتا دیتا ہے کہ زیادہ نمک ہے کہ کم نمک ہے۔ آپ ہاتھ میں رکھ کر کے نہیں پتہ لگا سکتے، یہ پتہ چلے گا کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ زیادہ نمک ہے یا کم نمک ہے۔ کان پر لے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، آنکھ کے پاس رکھو گے نہیں پتہ چلے گا، ہاتھ پر رکھ دو گے نہیں پتہ چلے گا، پیر پر رکھ دو گے نہیں پتہ چلے گا۔ جیسے ہی آپ اس زبان پر رکھتے ہو فوراً زبان سگنل دیتی ہے کہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، چٹپٹا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، حالانکہ یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، لیکن ہر ایک کی تاثیر الگ ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں چبانے کے لیے دانت دے رکھی ہے، جب ہم کھاتے ہیں چبا چبا کر کے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے دانت ٹوٹ گئے اور گرینڈر مشین سے پھر وہ کھاتے ہیں، آدھی لذت یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، اس کے اندر اور بہت ساری نعمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہے، دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ جب بریانی پکتی ہے اور آدمی جب دیکھتا ہے تو کیسا اندر سے مچلتا ہے، بریانی آ رہی ہے تو دل پہلے مچلتا ہے، کھاتے ہم بعد میں ہیں۔ تو دیکھنے کا مزہ بھی الگ ہے جو آنکھ کے ساتھ وابستہ ہے، نابینا کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی،
غریب ترین انسان کے پاس بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، ہم لوگ ان چیزوں کا احساس نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر مالدار، امیر، غریب، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس اللہ کی نعمت ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کے لیے مکان مل جائے اور جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہو، جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اس کو اللہ نے دنیا کی بڑی نعمتیں اس کے قدم میں لا کر کے جمع فرما دیا۔ بہت سارے مالدار ہیں جن کے پاس گاڑی ہیں، بنگلے ہیں، مکان ہے، پیسے ہیں، لیکن کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے پابندی لگا دی، آپ بریانی نہیں کھا سکتے، مسالے دار کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھنڈا نہیں پی سکتے۔ بیچارہ دال چاول، روکھی سوکھی روٹی پر گزارا کرتا ہے، وہ تو غریب بھی کرتا ہے۔ تو مالدار کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ ان نعمتوں سے محروم ہے۔ غریب کو اگر کہیں شادی خانے میں دعوت مل جائے دبا کے پھوڑ دیتا ہے وہ، کیوں؟ اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ مالدار کھائے گا تو بیماری اس کی بڑھے گی۔ تو جو مال و دولت ہے وہ اس کے کام نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اگر بڑی بیماری سے محفوظ رکھا ہے اور آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر ہے، سر چھپانے کے لیے مکان ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ دولت ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک بزرگ کا قصہ سنا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے جواب دیا کہ تیری سلطنت کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کے برابر نہیں ہے۔ 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ روپیہ کو بنگلہ دیش میں اور جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پر اس کو ٹکا بولتے ہیں، جیسے ہم یہاں پیسے بولتے ہیں نا، تو وہاں 10 روپے کو 10 ٹکا، 20 روپے کو 20 ٹکا، 100 روپے کو 100 ٹکا بولتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا بولتے ہیں، اور یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ ٹکے کا آدمی ہے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو اس بزرگ نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ تیری سلطنت کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کے برابر نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ میرے پاس اتنی بڑی جائیداد ہے، اتنی بڑی سلطنت و حکومت ہے، اور لوگ اس کے پیچھے مر مٹتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ٹکے کے برابر نہیں ہے۔ تو بزرگ کہنے لگا کہ ایک پیشاب کے پیالے کے برابر ہے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ تو بزرگ کہنے لگا، بادشاہ تو فرض کر لے کہ تجھے کوئی بیماری لگ جائے، اور بیماری بھی ایسی کہ جو کچھ تو کھاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا بلکہ الٹی ہو کر کے باہر آ جاتا ہے۔ فرض کر لے تجھے ایسی بیماری لگ گئی اور تو نے علاج کرانا شروع کیا، دنیا کے سارے ڈاکٹر حکیموں کا چھان مار دیا، لیکن علاج کسی کا بھی سکسیس نہیں ہوا۔ ہوتا ہے نا، آدمی کو بعض دفعہ ایسی بیماری لگتی ہے، حیدرآباد، کرناٹک، دلی، ممبئی، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پھر بھی بیماری نہیں ختم ہوتی۔ تو ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو بزرگ نے کہا کہ فرض کر لے تجھے الٹی کی بیماری لگی، جو کچھ تو کھاتا ہے وہ پیٹ میں ٹھہرتا نہیں بلکہ الٹی ہو کر کے باہر آ جاتا ہے، اور تو نے تمام ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے علاج کیا لیکن کسی کا علاج سکسیس نہیں ہوا۔ اب تجھے ایک حکیم ملا جس نے کہا کہ بادشاہ میں تیرا علاج کر دوں گا، جڑی بوٹی کا ایسا پاؤڈر پلاؤں گا کہ جو بھی تو کھائے گا وہ ہضم ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ تجھے آدھی سلطنت دینی پڑے گی۔ بتا بادشاہ تو کیا کرے گا؟ تو بادشاہ کہنے لگا، پہلے تو ڈیل کروں گا، منت سماجت کروں گا۔ کہا کہ فرض کر لو وہ آدھی سلطنت پر ہی علاج کرے گا۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کے نام کر کے میں علاج کروا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اب جو تو کھا رہا ہے وہ ہضم تو ہو رہا ہے، اگلا پروسیس ہے پیشاب پاخانہ بن کر کے وہ باہر تو نکلے، لیکن فرض کر لے اب تجھے بیماری یہ لگی کہ تیرا پیشاب پاخانہ رک گیا۔ پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا اور دنیا کے سارے ڈاکٹر حکیم سے تو نے علاج کروایا، کسی کا علاج سکسیس نہیں ہوا۔ پھر تجھے کوئی حکیم ملا جس نے کہا کہ بادشاہ علاج تو کر دوں گا، ایسا چورن پلا دوں گا کہ فوراً تیرے پیشاب پاخانے شروع ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے تیرے پاس جتنی سلطنت ہے تو وہ میرے نام کر دے۔ بتا تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا پہلے تو
اس سے منت سماجت کروں گا۔ کہا کہ وہ مان ہی نہیں رہا ہے، وہ پوری سلطنت لے کر ہی علاج کرے گا، بتا تو کیا کرے گا؟ کہا پھر ایسی سلطنت کا کیا کروں گا، ویسے بھی تڑپ تڑپ کر کے مرنا ہے، پوری سلطنت اس کے نام کر کے علاج کروا لوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا، بزرگ نے کہا کہ بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت و حکومت کی ویلیو، میں نے تو 2 ٹکا کہہ دیا تھا، بہت زیادہ۔ ایک پیالہ تو نے پیا پیٹ کے اندر ہاضمے کو طاقتور بنانے کے لیے، اور ایک پیالہ تو نے پیا پیشاب کو باہر نکالنے کے لیے، تو تیری پوری سلطنت کی ویلیو ایک پیشاب کے پیالے کے برابر ہے۔ بزرگ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے درجنوں پیالے مجھے روزانہ پلاتا ہے اور درجنوں پیالے روزانہ باہر نکالتا ہے، کبھی اللہ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تو اس کا بدلہ دے، کروڑوں روپے دے، اپنی جائیداد میرے حوالے کر۔ روزانہ اللہ فری میں یہ نعمتیں کھلاتا بھی ہے، باہر نکالتا بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کی بارشیں بھی فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں مانگتا ہے، بس یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکریہ ادا کر لے۔ آنکھ کا شکریہ ہے کہ اس کو تو خیانت سے بچا لے، بد نظری سے بچا لے، فحش فلمیں دیکھنے سے بچا لے۔ اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے زبان دی ہے، شراب پینے سے منع فرما دیا۔ حلال چیزیں کتنی ہیں، چکن کے کیٹیگری میں آپ جائیں گے تو چکن تلی، چکن کباب، پتہ نہیں کیا کیا کھانے کی چیزیں ہیں۔ جب آپ کسی ہوٹل پر پہنچتے ہیں، ویٹر آ کر کے گردان پڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ والا کباب، وہ والا کباب، وہ والا کباب۔ آدمی کو بولنا پڑتا ہے بس کر بھائی، پہلے دیکھ تو لینے دے، پہلے چوز تو کر لینے دے۔ تو اللہ نے اتنی ساری حلال چیزیں انسان کو کھانے کے لیے میسر فرما دیا۔ عقل مند انسان یہ کہتا ہے کہ میں ان ساری حلال چیزوں کو کھا لوں گا، اور اللہ بھی کہتا ہے مچھلی میں کتنی ساری کیٹیگری ہیں، دیسی منگری، پتہ نہیں کون سی، مانگور اور راہو، کتنے نام ہیں۔ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کا دماغ کنفیوز ہونے لگے گا کہ ان میں سے کون سا مچھلی لوں۔ تو اللہ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کر کے فرما دیا، کلوا من الطیبات، کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، بس ناشکری سے بچ جاؤ، اور جن چیزوں کے کھانے پر ہم نے پابندی لگا دی ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو عقل مند انسان کہتا ہے کہ جب اللہ نے اتنی ساری کھانے پینے کی چیزیں میرے لیے پیدا کر رکھی ہیں، میں کیوں شراب پیوں، میں کیوں ان چیزوں کو کھاؤں جس کو اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت بھی ہو چکا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور اللہ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر نعمتیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کا ہم سے حساب بھی لے گا۔